نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بہت ہی قابل قدر حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب اور میرے بہت ہی قابل قدر رفقا اور عزیز نوجوانوں، قرآن کریم کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال کے اندر کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہیں اپنا ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت اور محبت ڈال دی، تم جہنم کی آگ کے کنارے اس کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اور اللہ رب العالمین اپنی یہ نشانیاں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان سبق حاصل کرے، نصیب کرے، اور پھر فرمایا کہ تم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور بدی اور منکرات سے منع کرے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ اجمی ہے، عربی زبان اس طرح نہ میں آتی ہے اور نہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور کوشش اس کے لیے نہیں کرتے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے یہ بڑا مشکل زبان ہے اور اس کے لیے شاید کوئی بہت ایکسٹرا محنت کی جائے تو پھر اس کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن آدمی اگر تدبر کرے، غور و فکر کرے، کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو یہ بات سمجھ کے اندر آتی ہے کہ قرآن کریم کی جو زبان ہے، جو عربی ہے وہ، اور آپ کی جو زبان اردو ہے وہ، اگر ان دونوں زبانوں کا آپ تقابل کریں
ان کا موازنہ کریں تو میں پوری ذمہ داری سے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ 60% الفاظ دونوں زبانوں کے ایک جیسے ہیں۔ اچھا 60% کی سمجھ آ جائے پنجابی جانے روپیے 10 آنے کی سمجھ آ جائے، باقی تو جی بتا سکتا لا سکتا، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ہمیں اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور اس کے لیے غور بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر چند جملے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھوں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کس بات کا کر رہے ہیں، اگرچہ آپ عربی نہیں جانتے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی، حیات زندگی، اور الذی خلق الموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے ایسا عمل کون کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے، اسے خوبصورت کر دے، اور میری آخرت کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خالق کائنات نے اپنا جو آخری کلام فرش والوں کے ساتھ کیا ہے، اور تا صبح قیامت اب خالق کائنات زمین والوں سے اب کلام نہیں ہوگی، اور خالق کائنات نے اپنی یہ کتاب نازل کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کو ہم نازل بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں قرآن کریم وہ کتاب ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس تک اپنی ٹھیک حالت سے اندر موجود ہے، اور اللہ کا قرآن ہی تو میں یہ کہہ رہا ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرنا اور چیز ہوتی ہے اور ڈرنے کا حق اور ہے۔ والدین کا خوف ہوتا ہے آدمی کے ذہن میں، اپنے چچا کا، ماموں کا، تو آدمی جو کم خوف رکھتے ہیں نا، جنہوں کی عزت کا خیال نہیں ہوتا، پاس نہیں ہوتا، وہ ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، ان کے پیچھے سگریٹ پی لیتے ہیں، وہ سامنے نہ ہوتے، ان کے سامنے گالی نہیں دیتے، جب وہ نہ ہو تو اپنی زبان آلودہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو حقیقی معنوں کے اندر رشتوں کا پاس ہوتا ہے نا، وہ نہ ان کے سامنے وہ حرکت کرتے ہیں، نہ ان کے بعد کے اندر ہوتے ہیں، نہ ان کے سامنے کسی سے گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ ان کے بعد کسی سے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اور خالق کائنات اس بات کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے سال کے اندر کہ تم مسلمان کے علاوہ کسی اور کیفیت کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی حالت کے اندر بھی بسا اوقات اس باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ وہ جو سیرت کے البم کے اندر ایک واقعہ ہے کہ رحمت کائنات خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ظاہر ہے وہ تہذیب سے کوئی بہت واقف لوگ نہیں تھے، قبائلی نظام تھا، بدو تھے، اور لوگ مسجد کے اندر بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے جو اطلاع آتی کہ افلا آ گئے، تو وہ مسجد کو چھوڑ کر، جمعے کی نماز چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ جا کے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان کی آواز تمہارے کانوں کے اندر پڑے تو مسجد کی طرف دوڑ کے آؤ، پھر کام چھوڑ دو سارے، اور جب جمعے کی نماز ادا کر لو تو پھر رزق کی تلاش کے اندر نکل سکتے ہیں۔ اب مسجد کے اندر کوئی آدمی کھڑا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد کریں، تو آپ نے اس مسجد کے سیٹ کے اندر کھڑے آدمی سے یہ کہا کہ اجلس یعنی بیٹھ گیا۔ اب اس کا تو ذکر ملتا ہی کوئی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے، بیٹھ تو گئے ہوں گے، 100% سے زیادہ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیٹھو۔ لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جان نثار ساتھی وہ باہر سے مسجد کے اندر داخل ہو گئے،
ایک قدم مسجد کے اندر رکھ چکے تھے اور دوسرا بھی باہر تھا. اکٹھے دو قدم تو نہیں رکھے جاتے نا. اسی لیے کہا گیا دایاں قدم پہلے بایاں بعد میں، پھر دعا سکھائی ہے مسجد میں داخلے کی، مسجد سے نکلنے کی. اس کیفیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وہاں وہیں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا ایک پاؤں اندر ہو دروازے سے، باہر ہو آدمی بیٹھ جائے، بڑی نامناسب سی شکل بنتی ہے. انگریزی میں اسے آکورڈ کہتے تھے. آزول کی نگاہ پڑی، ایک پاؤں اندر ہے، ایک باہر بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے ساتھی میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے اندر والے سے یہ بات کی. اب ان کا جواب سنیے. ایمان ہم بھی لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما ہم بھی مانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا آپ فرما رہے تھے بیٹھ کے، میں نے سوچا کہ اگر باہر والا قدم اندر کیا اور اندر والے کو باہر کر کے اپنی پوزیشن ٹھیک کی اور اس کیفیت کے اندر میری جان نکل گئی تو تمہاری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر نہیں ہوگی. یا رسول اللہ اس لیے ایک پاؤں اندر اور ایک باہر، اسی کیفیت کے اندر بیٹھ گیا. آج میں اپنی کیفیت کا جائزہ لوں، آپ اپنی کیفیت کا جائزہ لیں. 30 سال ہو جاتے ہیں آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، لیکن اس کی مرضی اور منشا کے خلاف اگر کوئی چیز سامنے آ جائے، اتنے بہانے انسان کرتا ہے، اتنی طویلیں تلاش کرتا ہے، پھر کہتے ہیں وہ تو زیمت کا راستہ ہے نا، رخصت کے راستے بھی تو ہے نا. وہ پھر عظیمت کے راستے کی بجائے رخصت کے راستے تلاش کرتا ہے. مجھے ایک آدمی نے تو پوچھا بینک سے گاڑی لی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا نہ میں مفتی ہوں نہ میں عالم دین کی ویسے سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو میں نے کہا کہ میں عقلی دلیل کی بنیاد پر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں ہے میرا. پاکستان کے جید علماء تو شاید اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن فتوے کی زبان اجازت دیتی ہے کہ آپ گاڑی خرید لیں. تقوی کی زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ گاڑی خرید لیں. جب آپ کا 90 ماڈل گاڑی پہ 95 ماڈل گاڑی گزارا ہو سکتا ہے تو کس حدیث کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے 2001 کی لینی ہے اور مشکل میں ڈال کے لینی ہے؟ میرے بھائیوں جی، جو اللہ تقاضا کر رہا ہے نا ہم سے کہ اللہ سے ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے حلال کو حلال ماننا ہے اپنے، اور میرے حرام کو آپ نے حرام ماننا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا تمہارے لیے وہ ساری حلال ہے. جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، سود اور زیان کے چکر میں نہیں پڑنا، نفع اور نقصان کے چکر میں، اس سے نفع ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے. اس بات کے سامنے تم نے سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کرنا ہے تم نے اللہ کے سامنے. اور میں آپ کو ایک دیہاتی آدمی کی بات سناؤں کہ لوگ سرنڈر کیسے کرتے ہیں. مسجد کے اندر کوئی ایک آدمی آتا تھا، سادہ لو دیہاتی، نذیر اس کا نام تھا. گاؤں کے اندر جب غریب بھی بندہ ہو تو میں نذیر رہتے ہیں، تو جیرا ہو جاتا ہے، یا تو شیٹھ آدمی اور فیکٹری کا مالک ہو پھر تو نذیر ہی رہے، بلکہ اور بھی صاحب کا لائق الگ ہے. وہ مسجد کے اندر آتا، موٹا موٹا وضو کرتا. موٹا موٹا وضو سمجھتے ہیں نا؟ تقریباً بہت سارے لوگ موٹا موٹا وضو کرتے ہیں. تو تھوڑا بہت خوش بھی رہ جائے تو بندہ صاحب والا کہے تو بندہ ناگواری کرتا ہے، یار تم زیادہ سمجھ آ رہا ہے کہ ساری زندگی ہو جو مجھے نماز مجھے سمجھاتے ہو وضو کیسے کرنا. اللہ مجھے اگر کوئی بندہ کہنا کہ آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا، سال سے میں اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا نقص ہے میرے وضو میں. وہ بتایا کہ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں کہ اس نے میری رہنمائی کی. وہ موٹا موٹا وضو کر کے مسجد میں آ جاتا اور آگے نماز بھی اس طرح پڑھتا کہ جس طرح وہ اسپیڈی نماز ہوتی ہے،
جس طرح ہمارے علماء جنازہ پڑھاتے ہیں، سب سے زیادہ جلدی ہم جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایسا بھی بات ٹھیک ہے، کبھی کبھی بندہ تھوڑا سا سست ہو تو وہ سارا تکبیروں کے درمیان جو اس کے ذمہ پڑھنا فرض ہے وہ نہیں پڑھ پاتا، قدر لمبا کر کے پھر امام صاحب کو ملنا پڑتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا یار یہ کتنے منٹ کی ایکسرسائز ہے، تھوڑا سا آپ آرام سے پڑھ لیں، کوئی ایک دعا فالتو بھی یاد ہو کسی کو تو وہ بھی مرنے والے کے حق میں مانگ لیں۔ جو سپیڈ لگا کے آپ 2 منٹ کے اندر جنازہ ختم کرتے ہیں اس کو تھوڑا آہستہ کر لیا کریں۔ وہ نماز بھی سپیڈ والی پڑھتا ہے، ڈونگے مارنے والی نماز۔ کوئی میری طرح کا کوئی آدمی جس کو ذوق تھا کہ بڑا سمجھدار ہے، دانا ہے، اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا نذیر احمد وضو بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، 5 وقت مسجد کے اندر بھی آتے ہو، تو نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ حکم ہے نا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اس سادہ نواز نے ایک بڑی پتے کی بات کی۔ وہ کہتا ہے منو نہ خشوع دا میں نہ پتہ ہے، میں نے کہا نہ خضوع دا، منو کوئی پتہ نہیں خشوع و خضوع کیوں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس وقت مسجد جاؤں 5 ٹائم، انہوں پتہ لگ جائے، انہیں بھی نہیں آگا اللہ نے تراب دوں، وہ دے گا انہوں پتہ لگ جائے جیرہ آگے رہ گیا، جیرے نے سرنڈر کر دیا۔ اللہ اور اللہ رسول چاہتا ہے کہ جنہ بندے نے ایمان لے آتا ہے اور کلمہ پڑھے، اللہ نے اپنا الہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہادی اور رہنما بنے، وہ انہیں دیکھ کے سرنڈر کر جانا، انہیں پھر گل تو بعد تو نوی گل نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے اندر کہ من غش فلیس منا، جنہیں ملاوٹ کی تھی وہ ساڑھے بچوں نہیں، میں نے نہیں کیا نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سچی گل سوچتے بلوار سے دودھ لگ جاتا بھائی کا حالت، ایک یہ دودھ بیچنے والے کون نے؟ مسلمان، عاشق رسول نے، ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، متھے کے پچھانے کے نشان بھی سجدہ رہے جو ہوتا ہے، بہت سارے دودھ کی بارش بھی نہیں، دودھ خالص نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من غش فلیس منا، جنہیں ملاوٹ کی تھی وہ ساڈے وچوں نہیں۔ تسی آکھے ساڈے نہیں دودھ لگتا خالص، ساڈے بھی نہیں لگتا، مطلب تسی پریشان ہو جائے کہ ساڈا سٹیٹس گھٹ گیا تے اجرات بڑا ودیع لگتا، مجھے تو نہیں لگتا تاں ہی مجھے پتہ نہیں۔ شادی کا کارڈ آ جاتا تے لکھا تھا نکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو انحراف کیتا وہ دا میرے نال کوئی گل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے سچی گل تو سن جی ایک سنت تو انحراف کیتے اللہ کے نبی کہندے نے نکاح والی تو میرے جڑا تو انحراف کرے گا وہ دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ تے جے گھر تو ساری شریعت غائب ہو گئی ہے، وہ دفتر چوں بھی غائب ہو گئی ہوئے، وہ سکول چوں بھی غائب ہو گئی ہوئے، وہ تھانے چوں بھی غائب ہو گئی ہوئے، اس ضلع کی عدالت کے جج کے کمرے دفتر چوں غائب ہو جائے، اس ملک کی پارلیمنٹ چوں غائب ہو جائے، تو پھر حق پہنچا سی دعویٰ کریے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تے غلام۔ وہ بیاندے نے جن نے میری سنت کو انحراف کیتا ہے وہ ساڈے وچ نہیں، یہ دودھ چ پانی پاندا ہے، کیمیکل پاندا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، پھر بھی ساڈے وچوں نہیں۔ تے جنہاں دی زندگی چ ساری شریعت غائب ہو گئی، نہ تھانے دے اندر نظر آندی ہے، نہ پارلیمنٹ دے اندر نظر آندی ہے، نہ وہی بیٹھک دے وچ نظر آندی ہے، نہ وہی چوپال دے اندر نظر آندی ہے، تو وہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دا غلام ہوں۔ یہ جڑا عشق تے غلامی ہے نا، علامہ اقبال جڑے نے انہوں گل سمجھ آ گئی، علامہ داڑھی کسی نے ٹھیک کر وہ اللہ جس سے میں سوال کرنا میں مسلمان ہوں تو میں سر دے بالا تو لے کے پیر تک گم جانا کہ مجھے پتہ ہے اس مسلمانی کے تقاضے یہ مسلمان کو اور کوئی کرائے نہ کرائے جب بارڈر تے نہ بھی کھڑے نا کہ دین یہ آتا ہے کہ میں مسلمان تاں تو مننا ہے کہ تواڈے دوئے گوانڈی
آلے دوالے رہنے والے لوگ 40 گھر ہمسائے موت ہوئے وہ تواڈے شر تو محفوظ ہو گئے. تانوں جہی زبان دیتی ہے تانوں جہے ہاتھ دیتے نے نا تواڈے ہاتھاں تو بھی اور تواڈی زبان دے شر تو بھی جہے وقت دوسرے محفوظ ہو گئے پھر تسی سمجھو تسی مسلمان کرو. اگر وہ تواڈے شر تو محفوظ نہیں گوانڈیاں دی گواہی میرے بارے چنگی نہیں اور خدا نہ خاصہ تواڈے بارے بھی چنگی نہیں تو پھر اپنے ایمان دے دعوے تے غور کرنا پڑے. مسلمانی اگر کسی کا خیال ہے ہتھے آ کے پینٹ نماز پڑھنے مسلمانی کہہ جاتا ہے. روزے کا مہینہ آئے تو روزے رکھنے کو صاحب نصاب ہوئے تو زکات دین کو جی طاقت ہے حج کرنے ٹھیک اسلام کی بنیادیں ہی لیکن اسلام کی عبارت کی اگر یہ بنیادیں کٹ کے کندھا بھی نہ بنائی جان چھت بھی نہ پائی جائے پلر بھی نہ کھلائے جان تو نریاں بنیادیں فٹ فٹ دی بندے پلوال دے بلا لیے سیانے تاکہ یہ مسجد بن گئی ہے یہ مسجد مکمل ہو گئی ہے. انہیں آخنا یار یہ اپنے دماغ کا علاج کرا یا منو سوچن دے بھی ہر کسی نے لگ گیا بھی مسجد کی ادھا کا فٹ کندھ بنی ہے تو مسجد بن گئی مکمل ہو گئی. دین دیا بنیادیں دے ہی نہیں جی گل میں دسی لیکن سارا دین کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں جڑے ایمان لے کے آئے ہو اسلام کے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ تہاڈی زندگی دے کوئی گوشہ اسلام دی ہدایت تو خالی نہیں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اس کتاب و سنت کی تعلیم جزیرۃ العرب کے لوگوں کے سامنے رکھی خدا فائدہ کیا ہے فوری نقد فائدہ. تبلیغی جماعت کے دوستوں نے نقد فائدہ آیا سی کہ انہوں نے قلب و نظر کی دنیا تبدیل ہو. جہے لوگ ڈاکے مار دے وہ لوگوں کے مالا کے محافظ بن گئے. جہے لوگ قتل تے مقاتلہ کرتے سن وہ انسانی خون تے بہت بعد کی گل ہے انسانی جذبات احساسات کا احترام بھی کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی تربیت تزکیہ اس طرح کیتا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام دے بارے میں میرا خیال ہے کہ شماریات کا کوئی پروفیسر ابو بکر صدیق دے مقام اور مرتبے کو اگر ماپنا چاہے تو نہیں ماپ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سارے انسانوں نے احسانات کا بدلہ چکا دیتا ہے لیکن ابو بکر صدیق جڑے نے انہوں نے احسانات کا بدلہ رب کائنات چکایا. ایک باری بیٹھے سن خانے کعبے دے کول ابو جہل کول لگ پے. ابو جہل گل کرتے کہ جب ابو جہل لنگے نا کول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نظر پائی بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال نے کہ کیا یہ وقت نہیں آیا کہ کوئی بندہ اٹھے تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو بڑے دشمن یہ توڑ لا دے یہ سر قلم کر دے. گل آپس ہو رہی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کے درمیان ہو رہی. بڑا بڑا اعتماد کا رشتہ ہے. امیہ دی غلامی جو آزاد انہوں نے کرایا ہے پہلے جڑے اپنے گھر بھی لے کے گئے سن پہلے استاد بھی بلال حضرت ابو بکر صدیق ہی سن. انہوں نے گل سن کے آخیا بلال تینوں نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے گل بات بھی چل رہی ہے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. بلال ہے جیڑی گل تو کیتی ہے اگر یہ گل باہر نکل گئی یہ جلدی دے تیل کا کم کرے. گل ٹھیک کی تھی حضرت ابو بکر صدیق مذاکرات چل رہے ہوتے وہ جی گل نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک گل ذرا حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑے جے تیز لہجے کر دی ناراضگی کا اظہار کر کے کی. گل چلدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ کہ جج کعبے دے کول حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت بلال بیٹھے اے گل بلال نے کیتی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیتا ہے. اس سے اسناد حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صاحب آپ نے پوچھا ابو بکر بلال ناراض ہیں
کہنے یا رسول اللہ میں نے گل آتی. حضرت ابو بکر نے وضاحت بھی کی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر بلال نو فوراً راضی کر لے کہ انج نہ ہوئے کہ بلال کی ناراضگی کی وجہ تو اللہ تے اللہ دا رسول تے نہ ناراض ہو. انہوں نے صرف انسانوں کی جان کی حفاظت نہیں کی, انسانوں کے جذبات کے احساسات کی حفاظت بھی کی. لیکن اج بندہ گل کرے, اج بندہ کرے اگلے کے کلیجے بھی نہ لگے تو پھر میں کہڑی گل کرتی ہے. گل تو یہ اگلے کو وقت سیج پہنچے نہیں. یہ پیمانہ اسی فٹ کیتا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نے جڑی رائے دیتی وہ یہ کہ تہاڈی زبان تو تہاڈے ہاتھ تو دوجے محفوظ. ساڈے ممبر تے بہن والے بزرگ بھی بات کر پنڈ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ دی وجہ تقریر کرنی کنہ دی دھوڑ پٹنی. اور خدا دے بندے دھوڑ پٹن واسطے تے اسی پیدا ہی نہیں ہے, اسی تے دھوڑ پہاڑ واسطے پیدا ہوئے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ کہڑے والے تے رہندے نے کہ آکھنا انہاں. یہ کوئی تقریر نہیں. جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمان. جنہوں نے اسی اپنا لیڈر ماننے ہیں, جنہوں نے اپنا ہادی رہنما ماننے ہیں, انہوں نے سیرت نو کائنات دے رب نے کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تواڈے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ بہترین نمونہ ہے. اور انہیں تو بڑا نمونہ ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کا پتر اسلام قبول کرنا ہوئے. ابو جہل دی اسلام دشمنی کسے تو چھپی ہے. آمنہ دلال کو پتہ چلا کہ کرما آ رہے اسلام قبول کرواتے, اپنے کار نہا تو گئے نویں کپڑے پان گیا ہے. آپ نے اپنے صحابہ نے آخیا مکے کا سردار اسلام قبول کرنا من لگا ہے. یہ کھلو کے استقبال کرنا یار کدی انج بھی رہے. اپنے سب تو بڑے دشمن کے بچے کا استقبال کھلو کے کیتا جائے. بندہ آتا ہونا سو آوے نہیں کہ نہ آوے پہنچ لو پتہ مکہ ہو گئی ہوتے جڑے کھڑے نے آ جانا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی اگر سیرت تو پڑھی ہے تو منو کو گل بندہ پوچھے کہ خلاصہ کی ہے انہوں کی سیرت کا. انہوں نے سیرت کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کی قدر کی. یہ عدی بن حاتم دی بہن نے جا کے نہیں گل ہی کی سی نا. انہیں کہا عدی انہوں نے دین قبول کر لے, میرا دل گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے دین غالب آئے گا. اور دوسری گل پتہ ہے کی تھی حاتم تائی دیتی, انہیں آخیا کہ انہوں نے دین غالب نہ بھی آیا. عدی انسانوں کی قدر کرنا جانتے. میں کوئی دیہڑی انہوں کو رہی ہاں تو انسانوں کی قدر کرنا چاہتا. جو جڑی بی بی طالبان کی قید رہی سی جو بڑی خوہ گئی طالبان بڑے ظالم نے, انہیں کی آخیا سی جا کے اسلام قبول انہیں بھی کیتا سی. انہیں آخیا کسی مجاہد نے اکھ پٹ کے بھی میرے آگے تکیا, وہ بڑے ادب کے نال انہوں کھانا دے سن. ان کی گل کی تھی تو مسلمان ہوئی سی. عدی بن حاتم دی بہن بھی قید ہوئی سی, وہ برا نس گیا سی اس لیے. اور جس نے واپس برا کو پہنچی تو نے آخیا تھی اسلام قبول کر کہ دین غالب آ جانے, اور دین نہ بھی غالب کرے آئے تو انسانوں کی قدر کرنا ہو جان دے. عدی پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہ گئے تو خیال دے انہوں نے چنگی بڑی سرداری بھی لبھی, چنگا پلا زمین جو مال بھی آ جاتا ہے, راشن بھی لگ جاتا ہے, چودھر بھی آئے. اسلام قبول کیتا تو پتہ نہیں انہوں نے تھلے سفر نہیں پانا کر جماعت اسلامی والے میں بڑا تو بڑا چاہ کرتے پھر مسیتی بلا رہے تھے باہر بھی سما کے چوکھا پاندے نے کاٹے کرسیاں نے پاؤ. ادھی تذبذب کا شکار اے تسی آندے میں ٹھڈ دی بوجھ لینا تے جے تسی بوجھ لیندے تو اللہ دے نبی سن ادھی دے چہرے تے نگاہ پائے ایتھے ہاتھ رکھ کے آکھیا دی تذبذب کا شکار سوچ رہے اسلام قبول کریں کہ نہ کریں. آپ نے ہمیں ادھی جان لے. ایک وقت ایک عورت سنا تو لے کے خضر منہ تک سفر کر دیا کہ کسی شے دا کسی انسان دا خوف نہیں ہوتا. عدی بن حاتم نے تو اسلام قبول کیا, اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرے کے اندر آ. اس واسطے میں یہ غلط کرنا چاہتا کوئی بھی اللہ اور اللہ دے رسول کا حکم ساڈے واسطے کہ اسی اللہ دے حلال نو حلال اور اللہ دے حرام نو حرام. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یاد کرایا. وہ احسان ہے کہ وہ احسان ہے وے اللہ نے جس احسان کو یاد کرایا کہ یاد کرو تسی دوجے دے دشمن ہے.
اسی تواڈے دلاں دے اندر محبت پا دیں، تانوں ایک دوسرے کا پائی پائی بنا دیتا، اور پھر کیا کہ تسی جہنم دی اگ دے کنارے دے کھڑے سی، تواڈے واسطے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور آسانی کس طرح ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت والے بڑی آسانیاں کی۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی مسکرا کے تکے، ان حدیث کے کیا گیا صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا دو بیٹیاں کی پرورش کرے، بیٹیاں دے ترجیح نہ دے، پال پوس کے جوان کرے، شادی دی عمر نو پہنچ جان، ہم پلہ رشتہ تلاش کر کے باوقار طریقے نہ کر دو بیٹی نو رخصت کر دیں، آمنہ دے لال نے ہوئے جنت دے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ صحابہ نے یا رسول اللہ جی کتی ہے تو والے تو جنت لاب کی دکھر دے کے بڑھے تھا۔ آپ نے وہ ایک بیٹی کی پرورش کرے، پال پوس کے جوان کرے، باوقار طریقے نہ رخصت کرے اپنے گھر تو، آپ نے وہ بھی جنت دے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اور اگے پھر فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب تواڈے جی ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جیڑی نیکی دی دعوت دے، بدی تے منکرات تو روکے، اور فرمایا وہی لوگ فلاح پاؤن والے، خیر دی دعوت دینا، برائی دی طرف لوگوں کو بلانا، انہوں نے با مقصد زندگی کی طرف بلانا، یہ انبیاء کا مشن۔ اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے بشارت دیتی، فرمایا کہ جس انسان دے قدم اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر کبار نو دون گے، انہوں نے دوزخ دی اگ جڑی نہیں چھو سکی بھی نہ کر۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ مشکات شریف کے اندر درج ہے کہ کوئی بندہ پیدل جا رہا سی کسی شہر کے اندر، دوسرے شہر، انسانی روپ فرشتہ دے نال چلنا شروع ہو گیا۔ فرشتہ اس بندے کو پوچھتا ہے کہ جتھے تو جا رہے ہیں اتنے تیری رشتہ داری ہے؟ وہ آتا نہیں رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ آتا ہے تیرے اتنے کوئی کاروباری تعلق ہے؟ کہتا نہیں کاروباری تعلق بھی نہیں۔ فرشتہ آتا ہے پھر اتنے تیری کوئی دوستی ہے؟ ہوتا نہیں دوستی بھی نہیں۔ فرشتے پوچھا نہ تیری رشتہ داری ہے، نہ کاروباری تعلق ہے، نہ دوستی ہے، لین کی جانا پہ ایڈی دور پیدل چل۔ انہیں کہا اللہ کا کوئی بندہ اتنے رہتا، میں وہ چہرے کا دیدار کرنا چاہتا، میں وہ دین کا فہم سیکھنا چاہنا، میں تے بس وہ زیارت کرنے والے جا رہا۔ فرشتے نے کیا پھر اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ سفر اینا پسند آیا کہ کائنات رب نے اپنی جنت تیرے تے واجب کر دی تھی۔ آج تو 80 سال پہلے مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جماعت اسلامی دی بنیاد رکھی سی، اور پیش نظر کے سی، پیش نظر صرف یہ سی کہ اللہ تعالیٰ دی زمین جو تے اللہ کا نظام غالب ہو جائے، پیش نظر یہ سی کہ انسانہ دی انفرادی اصلاح بھی ہو جائے اور اجتماعی طور پر بھی اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے پیش نظر یہ سی کہ سیاسی مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جڑے زود تے تقوی دے وچ دنیا دے جڑے ظاہری آفت نے نا، زود و تقوی رکھنے والے لوگ نے، انہاں تو زیادہ تقوی دے عمل ہو۔ ایک ہوتا ہے مظاہر تقوی۔ مظاہر تقوی کیا ہوتا ہے کہ بندہ رنگ روپ اندہ بنا لے، پتہ لگے دونوں ہے کوئی مذہبی شخصیت ہے کوئی روحانی شخصیت ہے۔ اور ایک تقوی جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تقوی انسان دے اے جگہ آخر تقوی اتنے اللہ دا خوف دے دل دے، اس کا ڈر، جی ڈرن دا حق ہے نا آیات آغاز کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیاسی مردان کار تیار کرنا چاہنے جڑے زور تے تقوی جو دنیا دے زائد اور آباد لوگوں تو اگے ہوں، لیکن جس ویلے انہوں نے کوئی ذمہ داری دے دیتی جائے، چلتے پھرتے عام لوگوں کے بچ ہی رہتے ہیں، عام انسان ہی نظر آتے ہیں، کوئی میڈیکل سٹور چلائے گا، کوئی کاروبار کرے گا، لیکن جس نے کوئی ذمہ داری دے دیتی جائے تو ثابت کر دیں کہ ذمہ داری دے اہل ہوئی سن۔ سیاست دے وچ آنے نو لوگ نہ سمجھتے، اج بھی کافی دیندار لوگ بھی دنیا دار لوگ نے گندا جا کام ہے، شریف بندے کا کام نہیں، یہ بڑا ظلم ہے، یہ گل کہنی بڑی جاتی ہے۔ یہ کہہ لو کہ چنگے بندے ہیں ماڑے آ گئے، لیکن یہ کہنا کہ چنگے بندے کا کام نہیں۔ میں مسجد کے ممبر سے بیٹھ کے گل علماء کی موجودگی کہہ رہا کہ سیاست جہی ہے کار انبیاء ہے، یہ انبیاء کا رستہ ہے۔
اور سیاست کیوں کہتے ہو؟ معاملات حکومت معاملات. آمنہ جلال والی مدینہ نہیں سر. والی مدینہ نے ریاست قائم کرنے کے بعد وہ نظام نہیں بنایا، اور والی مدینہ نے پھر وہ عدالت انصاف کی حکومت قائم نہیں کی تھی. آج اولڈ ایج بینیفٹ کی لوگ گل کرتے ہیں، بڈھے بندے نوکری کرنے کے بعد بڑھاپے کا الاؤنس دیتا جائے. دنیا کا سب تو بڑا اولڈ ایج بینیفٹ پتہ ہے کیوں شروع ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دور میں ایک بڑھا بندہ مسلمان بھی نہیں سی، وہ جس نے پھیرے سی مدینے کے اندر، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدمی تیرے؟ انہیں کہا بڑھاپا آ گیا ہے، کم کاج کرنے قابل نہیں، اور میری کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو جناب عمر بن خطاب نے کیا کہ گرچہ غیر مسلم جس وقت ٹھیک ٹھاک سی جاڑیاں لا سکتا تو ریاست کو کم رکھتی رہی ہے، اور آج یہ بڑھاپے کا شکار ہو گیا، ویرانہ سالی کا شکار ہو گیا. کہ ریاست کی ڈیوٹی ہے کہ اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور جناب عمر بن خطاب نے پھر اس بندے واسطے فنڈ گائے تاکہ جنہ چلو زندہ رہنے کی ضرورتیں نہیں پوری ہوں. ہر پیدا ہونے والے بچے کو روزینہ اور آزادیہ، یہ بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دور پڑے، جس میں ماں بچے کو چپ کرانے کی کوشش کے اندر بچے رو رہے سن، اور ماں بار بار انہوں چپ کرا رہی تھے. جناب عمر بن خطاب بھیس بدل کے لوگوں کے حالات معلوم کر رہے سن. پھر پوچھا اس عورت کو مسئلہ کی ہے بھائی؟ انہیں کہا کہ آج کھان کو کچھ نہیں. فرمایا تھے ہانڈی جی رکھی، انہیں کہا بچے کو پڑھانا تو میں رکھی 22 لاکھ روپیہ میل اور قرآن کہا کہ اتنا اگر بچے بھوکے نے عمر تب نہیں پتہ لگا. وہ پھر فور آئے مالیات بیت المال جو کھان پین کا سامان لے کے اس خاتون نے دیتا، اور بچے جیسے کھانا کھا کے چپ ہو گئے. تو اس خاتون نے دل جو آواز نکلی کہ جا اللہ تعالیٰ تم مدینے داخل بنائے، چار رقم مدینے داخل. اس واسطے میرے بھائیوں جڑا دین کی زندگی الگ ہو گئی، دنیا کی زندگی الگ ہو گئی، یہ بنیادی طور اتنے جیڑی دعا سی پڑھنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اے اللہ میری دنیا ٹھیک کر دے، انہوں چنگا کر دے، یا اللہ میری آخرت بھی ٹھیک کر دے. جس بندے کی دنیا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک تو مراد یہ نہیں کہ کو کوٹھی چنگی ہوئے، کار چنگی ہوئے، فیکٹری کا مالک ہوئے، بینک بیلنس ہونے کو ہوئے، نہیں. جس بندے کی دنیا ٹھیک ہوئے دی، مخلوق کے خدا سے راضی ہوئے دی، وہ ذکر اچھے الفاظ نہ کرے گی، وہ بھی چنگی گواہی دے گی، خالق کے کائنات کی آخرت کو ٹھیک کر دے. اور یہ دنیا ٹھیک نہیں ہوتی، مخلوق کے خدا اچھی گواہی نہیں دے گی، انہیں بارے کرنا تے خیر نہیں کرے گی، وہی آخرت بھی اچھی نہیں ہوتی. اور ایک بڑا مشہور حدیث سے واقعہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرتا ہے، لوگ مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. آمنہ جلال نے کہا وجہ پر تیری جنازہ گزرا، لوگوں نے مرنے والے ذکر اچھے الفاظ نہیں کیتا. آپ نے گل سنی تو آپ نے فرمایا وجہ پر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جس آپ نے فرمایا جس مرنے والے لوگوں نے خوبیاں بیان کی دیا، رب کائنات نے وہ جنت کو واجب کرا دی. آپ نے فرمایا جی لوگوں نے برائیاں بیان کی دیا، رب کائنات نے جہنم کو واجب کرا دیا. زبان خلق کو نکارا خدا سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے نظر. اللہ بھی ہوئی ہے، اللہ کے وعدے بھی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور مسلمانوں حوصلہ دیتا ہے، کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے کہ کافر لوگ اپنے منہ دی پھوکاں دے نال اللہ دے نور کو بجانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنے نور کو پورا پھیلا کے رہے گا. چاہے یہ گل جڑی شرک کرنے والے واسطے، کافروں واسطے کتنی ناگوار. آج ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر بھی پہلے ایک روس بڑی طاقت پسپا ہوئی سی، اور اس کا قبرستان چھوٹا جا ملک بنیا سی. پھر امریکہ اپنے سارے طاقتیاں دے نال آیا، وہ بھی پسپا ہو کے رسوا ہو کے چلا گیا. اور اللہ رب العالمین نے اللہ کا کلمہ اتنے بھی سر بلند کیتا ہے، اور دنیا کی 100 سپر طاقتوں کا قبرستان بنا کے دسیا ہے
کہ طاقت اور اختیارات رب کائنات دے کول، شرط ہے کہ مسلمان بے یقینی دی کفیل تو باہر نکلے، تذبذب دی کفیل تو باہر آئے۔ اور اگر اج بھی بڑا اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی یقین کی دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، بدی اور منکرات کو روکنے والے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈریں گے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آدمی کوشش کرے کہ جب اس نے ایمان کلمہ پڑھ لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر کوئی موڑ ایسا نہ آئے کہ وہ ایسا کام اس سے سرزد ہو، ایسی غلطی کرے کہ وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل کر کسی دوسرے دائرے کے اندر داخل ہو جائے۔ آپس کے اندر اتفاق، اتحاد اور محبت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی کے کلمات، اور اس کے بعد پھر نیکی کا حکم دینا، بدی اور منکرات سے منع کرنا۔ خیر امت ہم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس لیے ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگایا جا رہا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، وہ عام انسانوں کا کام نہیں تھا، وہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں وہ اس مشن کے وارث ہیں، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو آباد رکھے، ہمارے ان اداروں کو آباد رکھے جو بچوں کے ادارے ہیں، بچوں کے ادارے ہیں، ان اداروں کی آبادی اور اس مسجد کی آبادی کا سوچنے والے کے والوں کے گھروں کو بھی اللہ آباد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔